بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ سن 1902 میں ہندوستان کے شہر بڑودہ کے باسیوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھنے والے زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ 20 سال کے ایک نوجوان نے ایک پتھر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں بلند کیا، لیکن اس میں ایسی کیا بات تھی؟ اس پتھر کا وزن صرف 1200 کلو گرام تھا، یعنی 2 ہاتھی کے بچوں یا ایک ٹویوٹا کرولا جتنا وزن۔ یہ پتھر آج بھی بڑودہ کے سایہ جی باغ عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور جس تنومند نے اسے کسی گھاس پھوس کی پوٹلی کی طرح اٹھایا، اسے دنیا رستم زماں گاما پہلوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گاما پہلوان کسی دیو مالائی کردار کا حقیقی روپ تھے۔ انہیں مشرق کا ہرکولس کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ گھنی لمبی مونچھیں، قد 5 فٹ 7 انچ، چوڑا سینہ تقریباً 46 انچ اور تقریباً 34 انچ کمر تھی، لیکن مزاج ایسا کہ کبھی بھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دیسی کشتی لڑنے والے پہلوانوں کا خوف ہوتا ہے کہ وہ بوڑھے نہ ہو جائیں، لیکن گاما پہلوان تا دم مرگ شاید بوڑھا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس کشتی لڑی اور پھر شاید مایوس ہو کر کنارہ کشی اس لیے اختیار کر لی کہ کوئی بھی پہلوان اکھاڑے میں ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ تقریباً 400 مقابلوں میں فتح ان کے نام پر ریکارڈ ہے، اور وہ زندگی بھر ناقابل تسخیر رہے۔ گاما پہلوان کا اصل نام غلام محمد بخش تھا، اور ان کا جنم ضلع امرتسر کے ایک گاؤں جبووال میں پہلوانی سے وابستہ ایک مسلمان کشمیری گھرانے میں ہوا۔ گاما پہلوان کے والد محمد عزیز بخش بھی پہلوان تھے، اور ان کے بڑے بھائی امام بخش بھی پہلوانی کا ایک روشن باب تھے۔ دونوں بھائیوں نے گھر سے ہی پہلوانی کا درس حاصل کیا، لیکن گاما پہلوان کی عمر 6 سال ہی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے نانا نون پہلوان کے زیر اثر رہے۔ نانا کے انتقال کے بعد ان کے ماموں ایدا پہلوان نے ان کی تربیت کی۔ گاما پہلوان پہلی بار پہلوانی کے میدان میں اس وقت منظر عام پر آئے جب سن 1888 میں ریاست جودھ پور کے مہاراجا نے پہلوانی کا ایک مقابلہ منعقد کروایا۔ اس مقابلے میں ہندوستان بھر سے 400 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی۔ اس مقابلے کے بہترین 15 پہلوانوں میں گاما پہلوان بھی شامل تھے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 10 برس تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر مدھیہ پردیش کی ریاست دتیا کے مہاراجا کے زیر سایہ پہلوانی کی تربیت حاصل کی۔ کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گاما پہلوان کو چیلنج کرتا، اور اگر کسی موقع پر کسی پہلوان نے گاما پہلوان کو مقابلے کی دعوت دی تو گاما کہتے تھے کہ پہلے وہ ان کے بڑے بھائی امام بخش پہلوان کو چت کریں۔ لیکن گاما پہلوان پر قسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب سن 1895 میں انہوں نے 17 برس کی عمر میں اس وقت کے رستم ہند رحیم بخش سلطانی والا کو مقابلے کی دعوت دی۔ رحیم بخش سلطانی والا کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ 7 فٹ قد کا حامل یہ پہلوان کسی دیو کے مانند دکھائی دیتا تھا۔ سن 1960 میں شائع ہونے والے جریدے نقوش لاہور نمبر کے مطابق گاما پہلوان اور رحیم بخش سلطانی والا کے درمیان 4 مقابلے ہوئے۔ لاہور، جوناگڑھ اور اندور میں ہونے والے یہ مقابلے کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد بغیر کسی نتیجے پر ختم ہوئے، اور گاما پہلوان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں اگلے رستم ہند کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ تاہم رحیم بخش سلطانی والا کو زیر کرنے کے لیے انہیں مزید کچھ سال انتظار کرنا پڑا۔ سن 1910 تک گاما پہلوان رحیم بخش سلطانی والا کے علاوہ ہندوستان کے تمام نامور پہلوانوں کو چت کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی امام بخش پہلوان کے ہمراہ یورپ اور انگلستان کا دورہ کیا، اور دنیا کے نامور پہلوانوں کو کشتی میں 2 ہاتھ کرنے کی دعوت دی۔ یہ دور گاما پہلوان کی زندگی کا بلا شبہ اہم ترین دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان پر برطانوی راج قائم تھا، اور یہیں سے 2 دیسی پہلوان انگریزوں کے درمیان مقابلے کے لیے پہنچے تھے۔ یہ گاما پہلوان کے لیے اعصاب کی جنگ تھی۔ باہر اس کا مقابلہ انگریز پہلوانوں کو زیر کر کے انہیں ہندوستان کی طاقت باور کرانا تھا، اور اندرونی طور پر ان کا مقابلہ پہلوانی اپنے بڑے بھائی امام بخش پہلوان سے بھی تھا کہ دیار غیر میں ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے 2 بھائیوں میں سے خود کو زیادہ بہتر کون ثابت کرتا ہے۔ گاما پہلوان کو کیا پاکستان میں وہ مقام حاصل ہوا جس کے وہ صحیح حقدار تھے؟
برصغیر میں ناقابل شکست رہنے والے اور دنیا بھر میں پہلی بار بطور ہندوستانی پہلوان بڑے بڑے سورماؤں کا غرور خاک میں ملانے والے گاما پہلوان شاید آج ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ گاما پہلوان کے نام پر شاید ہی کوئی یادگار ہو۔ گاما پہلوان کی موت سے چند برس قبل انہیں ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا، لیکن بروقت طبی امداد سے ان کی جان بچا لی گئی۔ تاہم آنے والے برسوں میں ان کی صحت بگڑتی گئی اور وہ 23 مئی سن 1960 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں لاہور میں پیر مکی مزار کے قریب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے امام بخش زیادہ بہتر پہلوان تھے، لیکن گاما پہلوان کی طاقت ان کی تکنیک پر بھاری تھی۔ برطانیہ نو آبادیاتی نظام کے ذریعے تقریباً نصف دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا اور پنجاب کے ایک گاؤں سے 2 جوان دنیا کے طاقتور ترین شخص کا اعزاز حاصل کرنے اور اس کا غرور خاک میں ملانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ اخبارات میں انہیں برطانوی راج کے خلاف مقامی مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا جانے لگا، جس سے انگریز سرکار کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ مقامی آبادی میں بغاوت کی چنگاری بھی بھڑکا سکتا ہے۔ نقوش لاہور نمبر میں گاما پہلوان کے بارے میں اس بارے میں تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ سن 1910 میں ایک بینجامن نامی شخص گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان کو اپنے ساتھ یورپ لے گیا، لیکن اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ پھر وہ لندن پہنچے، جہاں دنیا بھر کے پہلوان جمع تھے، جن میں ترکی کے رستم محمود، ماریکی پہلوان رولینڈ، اطالوی رستم جان لیمب، انگلینڈ کے بیک سمتھ اور پولش پہلوان زبیشکو شامل تھے۔ یہیں گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے 5 منٹ تک کشتی لڑے گا وہ انہیں 5 پاؤنڈ انعام دیں گے۔ چنانچہ گلاسگو، لیورپول، مانچسٹر وغیرہ میں 40 کشتیاں ہوئیں، لیکن کوئی انہیں پچھاڑ نہ سکا۔ بعد میں امریکی رستم رولینڈ نے کشتی لڑی اور گامے نے اسے بھی چند منٹوں میں گرا دیا۔ اس کے بعد پولش پہلوان زبیشکو نے گاما پہلوان سے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تاریخی کشتی تھی۔ اس واقعے کا ذکر زبیشکو نے سن 1937 میں شائع ہونے والی اپنی آپ بیتی ان دی باکسنگ رنگز آف دا ورلڈ میں کیا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں سن 1914 تک کے واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔ زبیشکو لکھتے ہیں کہ پٹیالہ کے مہاراجا نے شیر پنجاب کو فرینک گوچ، ہیکنشمڈ اور زبیشکو کو چیر پھاڑنے کے لیے بھیجا۔ اس کو ایک اشتہاری حربہ سمجھتے ہوئے میں نے یہ چیلنج نظر انداز کر دیا۔ تاہم یہ حقارت آمیز رویہ اس وقت تبدیل ہوا جب زبیشکو نے گاما پہلوان کو امریکی پہلوان ڈاکٹر بینجامن رولر کے ساتھ دیکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں گاما اور امام بخش کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان دونوں سے بہتر اور اتنے خوبصورت جسم کے مالک ایتھلیٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ گاما شیر پنجاب کہلوانے کا حقدار تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا جسمانی تناسب نہیں دیکھا تھا۔ چھاتی، بازوؤں، کمر اور ٹانگوں کا حسین امتزاج۔ گاما پہلوان نے رولر کو 2 بار پٹخ کر شکست دی تھی اور مقابلے کے 1.5 منٹ میں انہوں نے اسے پہلی بار زیر کر دیا تھا۔ زبیشکو لکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کچھ خوشگوار منظر نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ ٹریننگ میں ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھا۔ زبیشکو کو اب گاما پہلوان کا مقابلہ کرنا تھا، جس کے لیے 10 ستمبر 1910 کی تاریخ طے پا گئی تھی اور ان کے پاس تیاری کا کافی وقت تھا اور انہوں نے اس کی بھرپور تیاری بھی کی۔ اس مقابلے کی میزبانی جان بل میگزین نے کی تھی اور زبیشکو کے مطابق وہ یہ مقابلہ جیتے یا ہارے، اسے فروخت ہونے والی ٹکٹوں کی 25% رقم ضرور ملنا تھی۔ بالآخر یہ مقابلہ ہوا اور پہلے ہی منٹ میں گاما پہلوان نے زبیشکو کو گرا دیا، لیکن وہ فوراً اٹھا اور پھر 2 گھنٹے زور آزمائی کے باوجود کوئی بھی فاتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دوبارہ مقابلے کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن زبیشکو مقابلے کے لیے نہ آئے، جس کے بعد گاما پہلوان کو رستم زماں کا خطاب حاصل ہوا۔ انہیں ایک طلائی پیٹی اور گرز بھی عطا کیا گیا۔ اس حوالے سے امریکی مصنفہ تانیہ جیمز کی کہانیوں پر مشتمل کتاب ایرو گرمز کی ایک کہانی لائن اینڈ پینتھر ان لندن میں ذکر ملتا ہے، جس میں وہ گاما اور امام بخش پہلوان کے لندن آمد اور نو آبادیاتی نظام کے عروج کے دوران دیسی پہلوانوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ لندن سے واپسی پر انہوں نے رحیم بخش سلطانی والا کو لکھنؤ میں ہونے والی کشتی میں زیر کر کے
رستم ہند کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سن 1927 تک گاما پہلوان ناقابل شکست رہے تھے اور برصغیر کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو چت کر چکے تھے۔ سن 1928 میں بالآخر ان کا مقابلہ ایک بار پھر زبیشکو کے ساتھ ہوا اور اس بار پٹیالہ میں میدان سجا، لیکن مقابلہ 30 سیکنڈز میں تمام ہو گیا۔ سنگاپور کے ایک اخبار میں 3 مارچ 1928 کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق گاما بجلی کی سی تیزی سے جھپٹے اور زبیشکو کو پچھاڑ کر ان کی چھاتی پر بیٹھ گئے، اور عوام کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔ اخبار کے مطابق زبیشکو نے اس مقابلے کے بعد گاما کو ایک شیر اور سپورٹس مین کہا تھا۔ گاما پہلوان کی کامیابیوں کی داستان خاصی طویل ہے۔ بطور ایک کھلاڑی آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کے پہلو اور بھی تھے۔ قدیم مغربی ادب میں پہلوانوں کو عام طور پر ایک وحشی کردار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن پنجاب اور ہندوستان میں پہلوان کی ایک منفرد شناخت ذمہ دار شہری اور سماجی طور پر باروب اور با اختیار شخص کی رہی ہے۔ گاما پہلوان کے اس حوالے سے کئی واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح انہوں نے کئی مواقع پر کمزوروں کا ساتھ دیا اور بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پھل فروش نے ان کے سر پر وزن کرنے والا باٹ دے مارا تھا، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے اپنے گھر کی جانب جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ اسی طرح دی ہندو اخبار میں ہندوستان میں پہلوانی پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں بیان کیا گیا کہ آج بھی مہاراشٹر میں نوجوان پہلوانوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ گاما پہلوان جیسا بنے۔ اسی مضمون میں بیان کیا گیا ہے کہ سن 1947 میں گاما پہلوان کا خاندان امرتسر سے لاہور کے علاقے موہنی روڈ پر منتقل ہو گیا تھا، جو کہ ایک ہندو آبادی والا علاقہ تھا۔ شہر میں فسادات کی فضا تھی اور بلووں کا خطرہ تھا۔ اس دوران گاما پہلوان اور ان کے خاندان کے افراد ہندو خاندانوں کی حفاظت کے لیے محلے کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ جب تک تمام ہندو خاندان وہاں سے بحفاظت انڈیا منتقل نہیں ہو گئے، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں 2 بار طلائی تمغہ جیتنے والے پہلوان محمد انعام بٹ نے گاما پہلوان کے بارے میں بتایا کہ پہلوانی برداشت کا نام ہے، اور یہی سبق ہم نے گاما پہلوان سے سیکھا ہے۔ پہلوان کی خوراک کیا ہونی چاہیے، اس کا درس بھی ہمیں گاما پہلوان سے ملتا ہے، اور ٹریننگ کیسے کرنی چاہیے اور اپنے جسم کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم گاما پہلوان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گاما پہلوان جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے،